بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اور سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ایران اور اسرائیل کی وار اپڈیٹس کیا ہیں؟ اسرائیل کا ایران پر جوابی حملہ۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کو ابھی تقریباً 48 گھنٹے ہی گزرے ہیں کہ اسرائیلی آفیشلز نے سچ اگلنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے فوری بعد اسرائیلی آفیشلز نے گورنمنٹ کی طرف سے بیان دیتے ہوئے کہا تھا، اسرائیل نے ایرانی حملے کو بڑی کامیابی سے پسپا کر دیا ہے۔ اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ابھی 48 گھنٹے ہی اس حملے کو گزرے ہیں کہ مختلف آزاد ذرائعوں سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسرائیل نے ایرانی حملے سے تباہی کے بعد وابلہ مچانا شروع کر دیا ہے، جس سے ایرانی موقف کو تقویت مل رہی ہے، جس میں ایرانی آفیشلز نے کہا تھا کہ ایران نے بڑی کامیابی سے اسرائیل کے تقریباً 50% ٹارگٹس کو حاصل کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے نیوتم ایئر بیس پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے نقصان کا بھی اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے نیوتم ایئر بیس پر حملے کی تصدیق اور ویڈیو کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں، اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو ایران کا اس حملہ روکنے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کرنا پڑی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کو یہ عندیہ دیا ہے کہ خطے میں امن کے وسیع تر مفاد کے لیے ایران پر جوابی حملہ نہ کرے، اور اگر اسرائیل ایران پر جوابی حملہ کرے گا تو امریکہ اس میں اسرائیل کا بالکل ساتھ نہیں دے گا۔ ایران کے ڈرونز اور کروز میزائل کے نیوتم ایئر بیس پر حملے سے ایئر بیس کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔ اسرائیلی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ حملے میں ایئر بیس کے 3 رن ویز کو نقصان پہنچا ہے۔ نیوتم ایئر بیس اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی ایئر بیس ہے، اور یہ وہی ایئر بیس ہے جہاں سے اسرائیل نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا۔ تو اسرائیل کی اس تصدیق سے ایران کے اس موقف کی بھی جیت ہو گئی ہے کہ ایران نے صرف اس ایئر بیس کو ٹارگٹ بنایا ہے جہاں سے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ امریکی میڈیا نے تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک جنگی جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی گورنمنٹ آفیشلز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کے اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے تقریباً $1 ارب سے زیادہ کی خطیر رقم استعمال ہوئی ہے۔ دفاعی تجزیہ نگار اس حملے کو ایران کی بہت بڑی فتح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایران نے جہاں چند 100 ڈرونز اور کچھ کروز میزائل اسرائیل پر فائر کیے ہیں، اور اس میں اگر انہوں نے 10% کامیابی بھی حاصل کی ہے تو یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایران اس حملے کو ایک ٹیسٹ اٹیک کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر کچھ 100 ڈرونز اور کروز میزائل داغے، اور حملہ اگر 10% بھی کامیاب رہا تو یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ مستقبل میں اگر ایران کو اسرائیل پر حملہ کرنا پڑا تو یہ میزائل جو کہ چند 100 کی تعداد میں داغے گئے، ان کی تعداد چند ہزار تک بھی بڑھائی جا سکتی ہے، اور چند 100 میزائل کے ساتھ جب ایران نے 10% کامیابی حاصل کی، جو کہ اسرائیل کو ایک چھوٹی کامیابی لگ رہی ہے، اور اسرائیلی آفیشلز بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایران جزوی طور پر تھوڑا سا نقصان پہنچا پایا ہے، لیکن ان چند 100 ڈرونز اور میزائل کی جگہ اگر ایران مستقبل میں اسرائیل پر ہزاروں ڈرونز اور میزائل اور کروز میزائل داغ دے گا اور اس میں وہ 10% کامیاب رہا تو یہ نقصان بہت بڑھ سکتا ہے۔ اس سارے معاملے میں امریکہ کا رول بہت پازیٹیو رہا ہے، کیونکہ کچھ تجزیہ نگار جو یہ بتا رہے ہیں کہ امریکن جہازوں نے ایرانی میزائلوں کو تباہ کیا اور ڈرونز کو تباہ کیا، وہیں امریکن گورنمنٹ آفیشلز اسرائیل کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران پر جوابی حملہ نہ کرے، کیونکہ اگر اسرائیل نے ایران پر جوابی حملہ کیا تو یہ حملہ خطے میں ایک بہت بڑی جنگ کو جنم دے سکتا ہے، جس کی آگ بجھائے نہیں بجھے گی۔ امریکہ نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اسرائیل کو یہ بات بھی باور کروا دی ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر جوابی حملہ کرے گا تو امریکہ اس میں اسرائیل کا قطعاً ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ
دنیا کے اس خطے کو ایک بہت بڑی جنگ سے بچا لے، آمین۔